بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد پر کہ جن کے صدقے وسیلے اور برکت سے اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ معزز سامعین اکرام، آج ایک ہفتے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی آپ سے گفتگو ہو تو میں محض باتیں نہ کروں بلکہ آپ کو ایک قیمتی تحفہ دے کر جاؤں، ایسا تحفہ جو دنیاوی بھی ہو اور روحانی بھی۔ آج کی اس نشست میں بھی آپ سب کے لیے ایک ایسا ہی نایاب تحفہ ہے، ایک ایسا خزانہ جو اولیاء اللہ نے اپنے سینوں میں محفوظ رکھا اور جب کسی کے ساتھ بانٹا تو اس کی زندگی بدل گئی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، زندگی میں ہمیں اکثر مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ کوئی اپنی اولاد کے لیے پریشان ہے، کوئی روزگار کے لیے دعا مانگ رہا ہے، کوئی قرض کی ادائیگی کے لیے فکر مند ہے اور کوئی بیمار ہے جو صحت کی بھیک مانگ رہا ہے۔ ہم سب کی اپنی اپنی حاجتیں اور دعائیں ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ جب دعائیں بار بار مانگنے کے باوجود پوری نہ ہوں تو پھر کیا کیا جائے؟ اس کا جواب ہمارے بزرگان دین نے ہمیں دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ دعا کے ساتھ ساتھ ایک خاص منت مانی جائے، لیکن یہ کوئی عام منت نہیں، یہ اہل دل کے تجربات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے ثابت منت ہے۔ بزرگان دین کا فرمان ہے، جس شخص کی کوئی حاجت ہو اور وہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ فوراً اس کی دعا قبول فرمائے تو اسے چاہیے کہ سیدہ نفیسہ خاتون سلام اللہ علیہا کے نام کی منت مان لے۔ یہ وہ ہستی ہے جو اہل بیت اطہار میں سے ہے، ان کی زندگی تقوی، عبادت اور معرفت الہی سے بری ہوئی تھی۔ ان کا نام لینا، ان کے وسیلے سے دعا کرنا اور ان کی نیت سے منت ماننا قبولیت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ شیخ ابو المواہب شاذلی رحمت اللہ علیہ کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ انہوں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شاذلی، جب بھی تجھے کوئی مشکل پیش آئے تو سیدہ نفیسہ طاہرہ کے نام کی منت مان لے، اگرچہ 1 روپے ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالی تیری دعا کو قبول فرما لے گا اور تیری مشکل آسان کر دے گا۔ سبحان اللہ، یہ کیسی عظیم خوشخبری ہے۔ یہ معمولی بات نہیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہ راز عطا فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ منت کس طرح مانی جائے؟ سب سے پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ نماز کے بعد 100 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھیں، پھر 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، آخر میں دوبارہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد ثواب ہدیہ کریں۔ سیدہ نفیسہ خاتون سلام اللہ علیہا کی روح مبارک کو اب اپنے دل میں یہ نیت کریں یا زبان سے کہیں کہ یا اللہ میری یہ حاجت پوری فرما دے، یا میرے فلاں فلاں مسائل حل فرما دے۔ اگر یہ حاجت پوری ہوگی تو میں اتنے پیسے راہ خدا میں بی بی جان سیدہ نفیسہ خاتون سلام اللہ علیہا کے نام پر صدقہ کروں گا یا کروں گی۔ بس یہ مختصر سا عمل ہے، لیکن اس کی برکت سے ایسی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں جو برسوں سے لٹکی ہوئی ہیں۔ ہمارے مشائخ اور علماء نے اس منت کو آزمایا ہے، کئی لوگوں نے اپنی حاجتیں بیان کی ہیں، اس عمل کو کیا اور وہ دعائیں فوراً قبول ہو گئی۔ کوئی اولاد کے لیے رو رہا تھا، اسے خوشخبری ملی۔ کوئی معاشی تنگی میں مبتلا تھا، اللہ نے راستے کھول دیے۔ کوئی بیماری میں مبتلا تھا، اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، اللہ کے دوست وہ ہے
جو اللہ کے دوستوں کا وسیلہ پکڑتے ہیں، یعنی اولیاء اللہ اور اہل بیت کے نام پر مانگی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ لیکن یاد رکھیے، صرف منت ماننے سے کام نہیں چلے گا۔ اگر باقی زندگی غفلت میں گزرے، ہمیں نماز کی پابندی کرنی ہوگی، قرآن مجید کی تلاوت، درود شریف کی کثرت اور استغفار کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانا ہوگا، کیونکہ یہ سب عبادات اس منت کو مزید قبولیت بخشتی ہیں۔ آج ہم اپنی زندگی کو دنیاوی دوڑ دھوپ میں کھو دیتے ہیں، لیکن کامیابی اسی کی ہے جو نماز، قرآن اور درود کو اپنا ساتھی بنا لیتا ہے۔ پیارے سامعین اکرام، یہ تحفہ آپ کے لیے ہے، آزمائیں، یقین کے ساتھ کیجئے، انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں۔ یہاں پر ایک اور نہایت اہم نقطہ سمجھنے والا ہے، دعا کی قبولیت کا تعلق صرف الفاظ سے نہیں بلکہ دل کی کیفیت سے ہوتا ہے۔ جب انسان اہل بیت اطہار کے وسیلے سے اللہ کو پکارتا ہے تو وہ دراصل اللہ کے محبوبوں کی نسبت سے مانگتا ہے، اور یاد رکھیے جو اللہ کے محبوبوں سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے جب ہم سیدہ نفیسہ خاتون سلام اللہ علیہا کے نام کی منت مانتے ہیں تو حقیقت میں یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک تعلق کی تجدید ہوتی ہے۔ یہ تعلق قربانی، عاجزی اور خلوص سے جڑا ہوتا ہے۔ مصر کی ایک بزرگ خاتون کا واقعہ کتب میں ملتا ہے۔ وہ برسوں سے بیمار تھی، ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا تھا۔ ایک دن انہوں نے ایک سالے بزرگ سے اپنی پریشانی بیان کی۔ اس بزرگ نے فرمایا، بیٹی، بی بی جان سیدہ نفیسہ خاتون سلام اللہ علیہا کے نام کی منت مان لے، اللہ تجھے ضرور اولاد بھی عطا فرمائے گا اور صحت بھی عطا فرمائے گا۔ وہ خاتون مسلسل عبادت کرتی رہی، نفل ادا کیے، درود شریف پڑھتی رہی، سورۃ اخلاص کی تلاوت کی، اور سیدہ نفیسہ خاتون سلام اللہ علیہا کے نام کی منت مان لی۔ کچھ ہی عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائی اور وہ ماشاءاللہ تندرست بھی ہو گئی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی ہاں دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں۔ جب انسان خلوص سے اہل بیت کے وسیلے سے دعا مانگے تو دروازے ضرور کھلتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہاں ایک اور راز بھی سن لیجئے۔ منت کی قبولیت میں سب سے بڑا کردار جو ہے درود شریف کا ہے۔ درود وہ ہدیہ ہے جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور جب ہم درود پڑھ کر اپنی دعا کو پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے رد نہیں فرماتے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے۔ اسی لیے اس منت میں بھی شروع اور آخر میں درود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ دعا سیدھا عرش تک پہنچے اور قبولیت کا دروازہ کھلے۔ اب میں آپ سب کو ایک نصیحت کرنا چاہوں گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں ہمیشہ قبول ہوں تو صرف منت پر بھروسہ نہ کریں بلکہ اپنی پوری زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے مطابق ڈالیں۔ نماز کو زندگی کا زیور بنائیں، جھوٹ اور حرام سے بچیں، رزق حلال کمائیں، والدین کی خدمت کریں اور سب سے بڑھ کر اپنی زبان کو درود شریف سے تر رکھیں۔ یاد رکھیے، اولیاء اللہ کا فیض اسی پر جاری ہوتا ہے جو خود کو ان کے رنگ میں رنگ لیتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے، آپ کے رزق میں برکت دے، آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت عقیدت میں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آخر میں یہی کہوں گا، پنجگانہ نماز کی پابندی کریں، قرآن اور درود شریف سے اپنا تعلق مضبوط کریں
اور اللہ کی رحمت کو اپنی زندگی میں دیکھتے چلے جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔